اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہمارا یہ نواں سیشن ہے۔ ہم اس عنوان کے تحت جناب امیر علیہ السلام کے اس خط کو پیش کر رہے ہیں جو امام نے جناب حارث حمدانی کو لکھ کے دیا۔ مجھے یہ نہیں ملا کہ جناب حارث حمدانی نے درخواست کی اور امام نے اس درخواست پہ یہ تحریر ان کو دی، یا امام نے ہم تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جناب حارث حمدانی کو واسطہ اور ذریعہ بنایا۔ آپ اگر آل محمد کے اقوال کو دیکھیں تو دونوں قسم کے اقوال آپ کو ملیں گے، اور میں بارہا ہی عرض کر چکا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں جوانوں کی درخواستوں پہ لکھی گئیں، یعنی علماء سے جوانوں نے درخواست کی یا کسی مومن نے درخواست کی کہ ہمیں ہدایت فرمائیے، اور انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھ دی۔ خود نہج البلاغہ کے بارے میں بارہا ہی عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ جناب سید رضی نے مومنین کے کہنے پہ لکھی۔ تو یہ ہے کہ جب انہوں نے خواص الائمہ میں جناب امیر علیہ السلام کے بعض اقوال کو لکھا اور مومنین نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو مفید پایا، تو سید رضی سے درخواست کی کہ آپ جناب امیر علیہ السلام کے طولانی خطبات کو بھی اور طولانی کلام کو بھی نقل کیجیے۔ یہ مقدمے میں سید رضی نے درج فرمایا ہے کہ میں نے پھر مومنین کے کہنے پہ یہ کتاب لکھی، اور سید رضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے بعض صفحات درمیان میں خالی چھوڑے تاکہ وقت گزرتے گزرتے جو چیزیں نہیں ملتی جائیں ان کو ساتھ شامل کرتا جاؤں۔ بہرحال سید رضی 400 ہجری میں نہج البلاغہ کو ایک قسم کی تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور 406 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ ایک کتاب مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے گزشتہ سیشن میں یا اس کا ذکر کیا تھا یا نہیں۔ سید رضی کی رحلت ہوتی ہے 406 ہجری میں، اور ایک کتاب جو ابھی کتاب تو پرانی ہے، بہرحال مجھے ابھی ملی ہے، وہ ہے ایک اہل سنت کے بہت مشہور قاضی قزائی کر کے۔ قاضی قزائی نے ایک کتاب لکھی ہے جناب پیغمبر اکرم کے 1200 فرامین، اور اس کا نام رکھا ہے اس نے شہاب الاخبار۔ اب یہ قاضی قزائی خود لکھتے ہیں کہ میں نے جب شہاب الاخبار لکھی اور لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ امیر المومنین کے اقوال کو بھی جمع کریں، تو میں نے ان اقوال کو پھر جمع کرنا شروع کیا، اور اس کا نام ہے دستور الحکم۔ اب کتاب جو ہے اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ کتاب قاضی قزائی نے اس انداز سے لکھی، اور جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کلام پیغمبر اکرم سے متاثر ہو کے لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ساتھ اس ذات گرامی کا بھی کلام ہو جس کو جناب پیغمبر اکرم باب العلم کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کتاب جمع کی۔ اور باقی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کسی کے کہنے پہ شیخ صدوق نے لکھی۔ اصول کافی کسی جوان کے جواب میں جو ہے وہ شیخ یعقوب کلینی لکھی۔ اصل الشیعہ و اصولہا مرحوم کاشف الغطاء نے کسی جوان کے کہنے پہ لکھی۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، اس وقت گویا جوانوں میں بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم اس کو دیکھیں، اور پھر اساتذہ میں اور علماء میں بھی اتنی ہمت تھی کہ وہ ان چیزوں کو آگے بڑھاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا تھا۔ یہ قاضی قزائی کی کتاب کا میں تذکرہ کرتا جاؤں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہم اس طرف تو کہتے ہیں کہ اردو زبان دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کے افراد بولنے والے ہیں۔ اب مجھے نمبر یاد نہیں آ رہا ہے، یقیناً عربک جو ہے وہ
اب ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن برِ صغیر میں اگر دیکھیں تو اردو کے لکھنے پڑھنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب جب ہم اس طرف آتے ہیں، قاضی قزائی کی اس کتاب کا دستور الحکم، اس کا کہیں ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا، جبکہ ایک کام اس میں یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک اسماعیلی خاتون ہیں جنہوں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا، اور بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا، وہ ترجمہ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ آج چند دن ہوئے ہیں، چند دن نہیں بلکہ چند مہینے ہوئے ہیں، برِ صغیر میں اردو میں ہونے والے کام کی ایک اچھی تفصیل اکٹھی کی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، جناب مولانا ڈاکٹر شہوار حسین نقوی صاحب امروہہ سے ایک ہیں، اور جوان ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اور اس میں یہ کام انہوں نے کیا ہے کہ برِ صغیر میں نہج البلاغہ کے شارحین، انہوں نے البتہ شارحین نہج البلاغہ لکھا ہے، اور پھر نہج البلاغہ کا کوئی ایک حصہ بھی کسی نے اگر لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا خطبہ شکشکیہ پہ بہت سارا کام ہوا ہے برِ صغیر میں، تو ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک نہج البلاغہ کے ترجموں کا جب تذکرہ آتا ہے تو ایک بہت عظیم شخصیت، ایک مسلمہ مجتہد، جن کو روایت کرنے کا اور اجتہاد کا ذکر سید ابو الحسن اصفہانی نے کیا ہے، تحریر دی ہے ان کو، جناب سید یوسف حسین امروہوی۔ اب ان کی رحلت ہوتی ہے 1933 میں، 1933 میں، بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے کہ ان کا ترجمہ تھا، اور کافی مدت سے تلاش کے بعد جب میرا رابطہ ہوا ڈاکٹر مولانا شہوار حسین نقوی صاحب سے، تو انہوں نے جناب مولانا سید یوسف حسین امروہوی کی حالات زندگی پہ بھی ایک کتاب لکھی، کوئی 190 صفحات کی۔ تو وہ چند دن پہلے ان سے رابطہ، انہوں نے فرمایا کہ جو مجھے ملا ہے وہ میں نے اس کتاب میں درج کر دیا ہے۔ انہوں نے چند دن پہلے مجھے وہ کتاب PDF بھیجی، جو بہت افسوس ہوا مجھے کہ ایک خطبہ ہے جو سید رضی کا مقدمے میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ، اور ایک آدھ اور خطبہ جو ہے وہ نہج البلاغہ کا ترجمہ۔ اب کہاں یہ چھپا، کہاں گیا یہ؟ پہلے تو یہ مکمل نہیں ہو سکا، اور دوسرا یہ ہے کہ 1926 میں ایک ہادی نام کا رسالہ نکلتا تھا میرٹھ سے ظاہراً، تو اس رسالے میں ان کی یہ ترجمے جو ہیں وہ شائع ہوئے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر رسالوں کا کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ علم کے سلسلے کہاں جاتے ہیں۔ لہذا اس پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ عزیزان تشریف فرما ہیں، اور یہ دور دور تک ہدایت چینل کے ذریعے سے بھی ہماری آواز جاتی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ان علمی خزانوں کی حفاظت ایک شیعہ کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ علماء اپنی ساری زندگی خرچ کر کے اس چیز کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نہ فقط یہ ہے کہ لائبریریوں کی زینت بنتی ہے بلکہ گم ہو جاتی ہے۔ قومیں جو ہیں اپنے بزرگوں پہ فخر کرتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ اب اگر ہم نہج البلاغہ پہ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے جناب 200 اور کچھ شروح اس کی لکھی گئی ہیں، جب ہم ان 200 شروح کے لیے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو ابھی یہ اظہار افسوس اس حوالے سے کہ جناب مولانا سید یوسف حسین امروہوی کا ترجمہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت وہ قابل عزت و احترام شخصیت جناب مولانا آفتاب جوادی صاحب، واقعی وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے بڑے دور دور سے چن چن کے کتابیں جو ہیں وہ جمع کی ہیں۔ اب چند دن پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، ایک کتاب جو شیخ محمد عبدہ مصری کے ایک شاگرد ہیں، محمد محی الدین عبد الحمید، انہوں نے شیخ محمد عبدہ کے حاشیے پہ پھر حاشیہ لکھا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کا حاشیہ بھی انہوں نے باقی رکھا ہے، اور پھر اپنا حاشیہ بھی لکھا ہے۔
ان کے حاشیے کو علامہ سید العلماء علامہ علی نقی نے اپنے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں ان میں ایک محمد محی الدین عبد الحمید نے حاشیہ لکھا ہے۔ میں نے یہ پڑھا تو میں اس کی تلاش میں تھا کہ کہاں یہ اصل کتاب جو ہے وہ ملے۔ بہت ساری لائبریریوں میں، ایک تو ستم ظریف یہ ہے کہ جن لائبریریوں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہوا لگ گئی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب میں نے قوم کی ساری لائبریریوں سے درخواست کی، مشہد حرم مقدس کی لائبریری سے درخواست کی، مشہد میں ایک خاص کتاب خانہ ہے، کتاب خانہ تخصصی امیر المومنین، جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اور جناب سیدہ سے متعلق کتابیں انہوں نے بہت اچھی جمع کی ہوئی ہیں۔ ان سے ملاقات ہے، میں گیا ہوں وہاں اس کتاب خانے کو دیکھا ہے، اس سے رابطہ کیا تو یہ محمد محی الدین کی کتاب ہمیں نہ ملی۔ آخر میں مجھے کسی ساتھی نے بتلایا کہ جناب اصفہان کی کسی لائبریری میں یہ حاشیہ موجود ہے۔ میں نے وہاں کچھ علماء کرام کو کہا تو اب ان لائبریری والوں نے چکر دینے شروع کر دی، جی کل آنا تو پرسوں آنا تو اب یہ ٹائم ہوگا اور وہ ٹائم ہوگا۔ جناب ہمیں کوئی 6 مہینے لگ گئے، ہمیں کتاب وہ نہ ملی۔ میں بہرحال تلاش میں رہا تو آخر میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ ہمیں ملا۔ مصر میں کوئی شخص کتابیں پرانی بیچتا ہے اس سے۔ اب اس سے ہمارا جو ہے وہ کوئی $90 کا جو ہے وہ سودا چل رہا تھا، اور میں نے اس کو، چونکہ وہ پورے فوٹو نہیں بھیج رہا تھا، 3 جزء ہیں، وہ پہلی جز اور تیسری جز کا فوٹو بھیجتا تھا لیکن دوسری جز کا، تو میں اس پہ اصرار تھا، مجھے یہ تھا کہ آیا یہ ناقص تو نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ہمارے دوست جناب علامہ آفتاب جوادی صاحب سے تذکرہ ہوا۔ میں نے تو ایک خوشی کا اظہار کیا کہ جناب یہ کتاب ہمیں کامل نہیں تو یہ مل رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا آپ جو ہیں وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے بتلایا ہوتا تو میرے پاس یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بہت انتہا تھی، اور کتاب جو ہے وہ ہمیں مل گئی وہاں۔ اب وہاں کتاب اتنی محنت سے ملے تو پھر ہم ڈاک کے حوالے اس کو نہیں کرتے، پھر ہم ایئرپورٹ پر ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی شبیر بھائی جیسا بندہ مل جائے تو اس کو جو ہے وہ بیگ میں ڈال دیا کہ یہ کتابیں ہماری جو ہیں وہ اس میں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ آج کیا کر رہا تھا کہ کتاب کی اہمیت اور اس میں علماء نے جس انداز سے، ابھی یہاں بات آ گئی کیسے کیسے علماء ان کتابوں کے پیچھے جو ہیں وہ اپنی زندگیاں خرچ کر کے، مرحوم صاحب غدیر علامہ امینی کو نام امینی سے کم لوگ جانتے ہیں، اور صاحب غدیر جو ہیں وہ اس میں صاحب غدیر، اور وہ خاندان ہی اب ان کے بیٹے ہیں آگے تو پوتے نواسے سارا وہ خاندان ہی خاندان غدیری جو ہے وہ کہلواتے ہیں۔ جیسے میر حامد حسین کی کتاب ابقات الانوار، اب ابقات الانوار جو ہے وہ اب وہ خاندان پورا ابقاتی کہلواتا ہے۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے کیسے کتابیں جمع کی اور علامہ امینی نے کیسے کی، یہ سلسلہ ایک تھا۔ اور یہ بھی ایک سلسلہ اور اضافہ کرتا جاؤں کہ مثلا چونکہ ابقات الانوار کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ ابقات الانوار لکھتے لکھتے میر حامد حسین موسوی مکمل نہیں کر سکے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اسی روش کو اپناتے ہوئے ان کے فرزند ارجمند آیت اللہ ناصر الملت نے، ناصر حسین موسوی نے اس کتاب کو ابقات الانوار کو مکمل کیا۔ یہ بھی علماء میں ایک سلسلہ تھا کہ بزرگ نے ایک کتاب شروع کی تو اسی روش سے، اسی انداز سے جو ہے وہ ان کے شاگردوں نے یا ان کے بیٹوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یہ بہت ساری کتابوں میں ابقات الانوار میں جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ سلسلہ ہے کہ ابقات الانوار شروع باپ نے کی، مکمل بیٹے نے کی۔ اسی طریقے پہ آپ اگر علامہ حائری کی لوامع التنزیل کو دیکھیں، لاہور میں جو تھے تو لوامع التنزیل تفسیر جو بہت بڑی 30 جلدوں کی تفسیر، اور ہم نے اس کی وہ جلدیں بھی دیکھی ہیں جن کو کیڑے کھا گئے ہیں، یہ دیمک جو ہے وہ ان کو آدھے نسخوں کو کھا گئی ہے، وہ نسخے بھی حالت یہ ہوتی ہے۔ بہرحال تو باپ نے شروع کی اور بیٹے نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ خلاصہ یہ کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں، ہمارا فریضہ یہ ہے عزیزان کہ ہم اس محنت کو، جن علماء نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے
اس کو آگے پہنچائیں، اور خود سید رضی کی یہ محنت، یہ جناب امیر علیہ السلام کا کلام، یہ جو سید یوسف حسین امروہوی کی یہ مجھے جو حصہ ملا ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ملا ہے، تو یہ میں اکثر شعر اپنی گفتگو میں پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس کے وہ ٹائٹل پہ لکھا تھا، وہ کیا تھا؟ کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ یہ شعر کس کا ہے یہ مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا، لیکن یہ شعر کا معنی یہ ہے کہ کلام علی کلام علی، علی علیہ السلام کا کلام کلام علی ہے، کلام علی کلام علی، یہ بڑا ایک لفظ دو ہی ہیں، اعراب اس کے الگ الگ ہے۔ کلام علی معنی یہ ہوگا کہ علی کا کلام، امیر المومنین کا نام مراد ہے یہاں، علی کا کلام کلام علی۔ اب وہاں اس کے اعراب جو ہے وہ اور آگئے کہ یہ علی علیہ السلام کا کلام بہت بلند کلام ہے، یہاں نام آیا ہے پہلا علی، اور وہاں جو ہے وہ معنی آیا ہے بلند۔ پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ما قالہ المرتضی مرتضی، جو جناب مرتضیٰ نے کہا ہے وہ بہت پسندیدہ ہے۔ دونوں جگہ پہ لفظ جو ہے وہ مرتضیٰ استعمال کیے ہیں، اور اس کا اعراب بھی یہ ہے لیکن ایک ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ پہلے میں مرتضیٰ لقب جناب امیر المومنین، اور دوسرے میں وہ معنی ہے مرتضیٰ یعنی پسندیدہ، جس پہ راضی ہوں۔ تو یہ شعر سید یوسف حسین کے اس ترجمے کے ٹائٹل پہ لکھا ہے، کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد تو ایک یہ ہے کہ یہ کتابی صورت میں جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم سنبھالیں اور آئندہ نسلوں تک پہنچائیں، اور یہ یقیناً جو ہے وہ، اور یہ چند یعنی اس نومبر میں ہمیں 2 سال ہو گئے ہم جو افکار اسلامی کی طرف سے اس نہج البلاغہ کو، تو ہمارے ایک سینئر بزرگ جو ہیں وہ مجھے خود بتلا رہے تھے کہ میں نے جب ایک اہل سنت عالم کو صحیفہ سجادیہ دیا تو وہ اس کو بار بار میرے سامنے چومتا تھا اور کہتا تھا کہ میری ایک زندگی کی حسرت اور مجھے ایک بہت عظیم تحفہ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس چیز کو پیش کریں تو جناب امام علی رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لو علم الناس محاسن کلامنا، لوگ اگر ہمارے کلام کی اچھائیوں، میں یہ تفصیل جو ہے وہ اس فرمان کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں سے آگاہ ہو جائیں تو وہ ہمارے پیروکار بن جائیں۔ لہذا دنیا والوں کو آل محمد کا غلام اور پیروکار بنانے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فرمان واضح ہے کہ اگر یہ کلام اس انداز سے پیش کیا جائے، لوگوں کو محاسن کلام کی اچھائیاں، اب اگر یہ لفظ محاسن آپ دیکھیے تو سید رضی نے خط 28 جب لکھا ہے نہج البلاغہ کا تو وہاں وہ لکھتے ہیں وَمِن مَحَاسِنِ کُتُبِهِ، جناب امیر علیہ السلام کے بہترین خطوط میں سے یہ ایک خط ہے۔ تو یہ محاسن کتب جو ہیں وہ ہمیں آگے پہنچانی چاہیے، محاسن کلام پہنچانا چاہیے۔ اب ایک ہے کہ یہ چیزیں پہنچانی چاہیے یہ کتابی صورت میں، دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ اس پہ کام ابھی بالخصوص اردو میں ابھی کافی ہو رہا ہے، انگلش میں بھی ایک اچھا ترجمہ اس کی امید ہے اس سال 2022 میں کہ وہ آ جائے، کافی اچھے معیار کا، البتہ جو ہے وہ اچھے معیار کا ترجمہ جب آئے گا تو نظر یہی آتا ہے کہ تقریباً 150 کی وہ ایک کتاب ہوگی۔ اب ہم جب کتاب آتی ہے تو اس میں سمجھتے ہیں کہ سستی سے سستی ہو تو پھر ہمیں لینی ہے۔ اب یہ ایک ایسی ظاہر ایک آدمی نے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جو ترجمہ کر رہے ہیں تو کئی سالوں سے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اب ظاہر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی وقت، تو ظاہر انہوں نے کہیں اسی کتاب کے رائٹ سے جو ہے وہ اپنی زندگی بھی چلانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہر یہ اکیڈمک جو کتابیں ہوتی ہیں ان کی ویلیو ایک اس انداز سے بھی رکھی جاتی ہے۔ بہرحال ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں خط 69 پہ جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کو لکھ کے دیا۔ بات کہاں سے شروع ہو گئی
کہ آیا امام سے انہوں نے درخواست کی یا امام نے خود لطف فرمایا. دونوں قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. امام جیسے خطبۃ المتقین ہے، خطبہ نمبر 191، وہاں جناب امام نے ریکویسٹ کی اور جناب امام نے خطبہ بیان فرمایا. باقی بہت سارے ایسے خطبات ہیں جو خطب امام نے خود بیان فرمائے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہیں. حارث حمدانی کی جگہ پہ اگر ہم ہوں، اب ہم اس خط 69 کے آخری حصے میں ہیں. جناب امام علیہ السلام کا گزشتہ سیشن میں جو فرمان ہم نے پیش کیا تھا، امام صفت نمبر یا اصول نمبر 29 امام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ تھا خادع نفسک فی العبادہ، کہ اپنے نفس کو بہانے کر کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، دباؤ سے کام نہ لو. اب یہ جناب امیر علیہ السلام ہم جیسوں کو بتلا رہے ہیں کہ پیار محبت سے جو ہے وہ اس نفس کو کہو عبادت کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، عبادت کرو گے تو یہ برکتیں آئیں گی، اور عبادت کرو گے تو یہ سہولتیں آپ کو نصیب ہوں گی. میں اس فرمان کو دوبارہ پڑھ رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اگر عبادت کریں گے تو ہم تو نفس کو یہ کہیں گے کہ جناب عبادت کرو تو جنت ملے گی، عبادت کرو گے تو یہ ملے گا، عبادت کرو گے تو نہریں ملیں گی، اور یہ سلسلہ ہوگا. لیکن خود جب اپنی عبادت کا تذکرہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں عبادت کوئی کرتا ہے لالچ میں، کوئی کرتا ہے ڈر میں. علی کی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو نہ ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے نہ طمع کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. اب انسان اگر اس انداز سے نفس کو مطمئن کر کے آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے آئے تو یقیناً ایک سٹیج آئے گا کہ یہ عبادت ملکہ بن جائے گی، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت اس عبادت کے لیے خرچ کرے گا. اور البتہ اس میں دو چیزیں عبادت میں جو ہے وہ تقسیم کی ہیں، واجب عبادتیں اور مستحب عبادتیں. اس پہ بہرحال گزشتہ سیشن میں گفتگو ہو چکی ہے. اب فرمان جو اصول نمبر 30 ہے، امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَابِقٌ مِّن رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا. بچو ایسی صورت سے